بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا۔ فَقُلْنَا، ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، کہ اپنے عصا کو پتھر پر ماریے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ پڑے اس پتھر میں سے 12 چشمے پانی کے۔ وَقَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تاکہ جان لیا ہر گروہ نے، ہر انسان نے اپنے گھاٹ کو۔ کلو، کھاؤ، واشربو، پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے۔ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلانے والے نہ ہو جاؤ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کرتے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے، يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، کہ نکالے ہمارے لیے ان چیزوں کو جو زمین اگاتی ہے، من بقلها، ترکاریاں، وقصائها، اور ککڑی، فومها، اور دانے، وعدسها، اور دالیں، وبصلها، اور پیاز۔ قال تستبدلون الذي هو ادنى بالخير، اور کہا، اللہ تعالیٰ بھی انہیں موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالخیر، کیا تم تبدیل کرتے ہو اس چیز کے بدلے میں جو ادنا ہے خیر کے ساتھ اس چیز سے جو بہتر ہے۔ اہبطوا مصرا، تو تم زمین کے اندر اتر جاؤ، فإن لکم ما سألتم، کہ بے شک تمہارے لیے وہ چیز ہے جس کا تم نے سوال کیا ہے۔ وضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، اور تم پر ڈال دی جائے گی ذلت اور محتاجی۔ وباؤ بغضب من اللہ، پھر وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر، اللہ کا غضب لے کر۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ ویقتلون النبیین بغیر حق، اور انبیاء کو بغیر حق قتل کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ قتل یہ سب اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے ان کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، مومن ہیں، یا وہ لوگ جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں یا ستارہ پرست ہیں، ان میں سے جو شخص ایمان لائے گا، من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، فلہم اجر عند ربہم، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں بہترین اجر ہوگا۔ ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے عہد لیا تم سے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور کو بلند کیا، کھڑا کیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، کہ تم مضبوطی کے ساتھ پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو اس میں جو کچھ ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم نے اعراض کیا، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس عہد کرنے کے بعد۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور رحمت، اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، البتہ تحقیق تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان کے لیے کہا، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ ہو جاؤ بندر نامراد ہو کر، ناکام ہو بندر ہو جاؤ۔ فَوَجَعَلْنَاهَا، پھر ہم نے ان کو بنایا، نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ان کے سامنے والوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت تقوی اختیار کرنے والوں کی۔ تو پیچھے بھی بتایا تھا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل پر نعمتیں تھی، تو ان میں یہ جو واقعات آیا تھا کہ ان کو من و سلوہ ملا، یہ بھی میدان تی کے اندر تھا نا، کہ جس میں وہ پریشان تھے، 40 سال اس میدان کے اندر رہتے، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو اس میں کھانے کا مسئلہ تو ان کا حل ہوا کہ من و سلوہ ان کے لیے نازل ہوا، تو پانی کا مسئلہ پیش آیا، تو پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ سے دعا کریں ہمارے لیے پانی کا بندوبست ہو جائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جب استسقاء موسیٰ لقومہ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پتھر کے اوپر اپنا عصا مارو،
تو انہوں نے ایسا مارا تو 12 چشمے، 12 قبائل تھے، یوسف یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے نا، تو 12 ہر قبیلہ ہر بیٹے سے ایک خاندان تھا، تو ہر ایک کو الگ الگ قبیلہ شمار کیا، تو 12 قبائل تھے، 12 چشمے پھوٹے، اور ہر ایک نے کو اپنی اپنی جگہ جو بتا دی گئی کہ اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہر ایک ہے، اس لیے کہا قد علیم کل اناس مشربہ، کہ ہر ایک نے اپنے گھاٹ کو، اپنے پانی پینے کی جگہ کو ان کے لیے ایک تو میدان تیر کے اندر یہ انتظام ہوا، نعمتیں ملی، تو کچھ عرصہ جب رہے تو اس پر پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ہے نا یہ بٹیر اور یہ چیزیں کھا کھا کے تھک گئے، اب ہمیں جو ہے نا یہ چیزیں نہیں، ہمیں دال سبزی چاہیے، گوشت کھا کھا کے تھک گئے ہیں نا، بٹیرے کھاتے رہے، من کا معنی وہی تھا نا، ترکار تنجمین، یعنی ایسی چیز ہوتی تھی جو شبنم کے ساتھ، جیسے رات کو شبنم اترتی ہے نا، ایسے اترتی تھی کہ صبح اٹھا کے اپنے برتن میں ڈال لیتے تھے، یعنی حلوہ ٹائپ ہوتی تھی، جیسے حلوے کی قسم ہوتی ہے نا ایسے میٹھی چیز، اور سلوا کا معنی بٹیر، یعنی ان کے اوپر بٹیروں کی بارش ہوتی تھی، ایسے بٹیر آ کے گرتے تھے، جیسے ہم پکڑتے ہیں نا بھاگ جاتے، ایسے بھاگتے نہیں تھے، تو جو جتنے چاہتا اتنے پکڑ کے ذبح کر کے اپنے بال محفوظ کر دیں، پھر دوسرے دن پھر ایسے ہو جاتا تھا، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اب اس سے کھا گئے، لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، اب ہمارے لیے کیا ہو، زمین سے اگنے والی چیزیں ہوں، ان میں کچھ چیزوں کا انہوں نے نام لے لیا، پھر اسی پر کہا گیا کہ تمہیں تو اعلیٰ مل رہا ہے، بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے مل رہا ہے، تو یہ تو اب چلے اگر تم چاہتے ہو تو پھر تم قریب کی بستی میں داخل ہو جاؤ، جب انہوں نے اس کے لیے بھی ایگرے ہو گئے تھے نا، تیار ہو گئے تھے ہم جہاد، کہ ان کو یہ سزا اس لیے ملی تھی کہ 40 سال وہاں رہے تھے، کہ انہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا، کہ ہم اگلی قوم تو طاقتور ہے اور ہم کمزور ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے لڑیں گے، تو اللہ کے حکم کی اصل جہاد سے انکار کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی، کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، تو اللہ نے ان کو 40 سال اسی میدان میں جو ہے حیران سرگردان وہیں پر رکھا، کہ اس کے بعد جب انہوں نے نکلے تو ان کو کہا کہ اب قریب کے شہر میں داخل ہو جاؤ، اب یہاں پر جو تم سوال کر رہے ہو اگاؤ اور کھاؤ، محنت کرو، مشقت کرو۔ صحابہ کرام نے اسی قوم پر کیا تھی، آپ سے کسی فلانی قوم تو نہیں ہے، کیسے صحابہ کرام نے آپ نے کہا ہے جہاد ہے واقع ہے، جیسے بہت سارے قوم کے رس انکار نہیں، ہاں جی ہاں جی، تو انہوں نے یہاں سے انکار کیا تھا نا، یہی قوم سی، ہاں جی بنی اسرائیل، تو پھر ان کو یہی حکم دیا گیا فضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، کہ یہ کون تھے، یہودی تھے نا، کہ ضرورتوں کو ہے تم پر ذلت اور مسکنت ہمیشہ کے لیے ڈال دی، اب یہ یہودی جو ہیں یہ ہمیشہ ان پر ذلت ہے نا، اب یہ کہ نا اسرائیل ہے کہ اسرائیل مضبوط ہے اور یہودی ہیں تو ان پر ذلت اور مسکنت تو ہے، یہ خود تو پاور میں نہیں ہے، ان کے پیچھے پاور والے لوگ کھڑے ہوئے، ورنہ اسرائیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر اس کا ہاتھ امریکہ نہ دے، یورپی ممالک نہ دے، دوسرے ملک نہ دے تو اس کی کیا حیثیت ہے، تو خود بخود ہی دیکھیں ان کے محتاج ہوئے نا، مسکنت کا معنی کیا ہوتا ہے، دوسرے کا محتاج ہونا، ذلت کا معنی یہ کہ دوسرے کے سامنے ذلیل ہونا، کہ یہ اس وقت سے ذلیل ہے، اس وقت سے خود ہے، یہودی کیا ہے کہ ان کو ذلت اور مسکنت ان پر ڈال دی گئی، فباؤوا بغضب من اللہ، کہ یہ اللہ کا غضب لے کر پھر لوٹے، کہ اب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر، غضب کا معنی کیا ہے، ناراضگی بھی ہے، کہ اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی غضب لے کر پھر یہ لوٹے، تو انہوں نے ایک تو یہ تھا کہ اللہ کی آیت کا انکار، اور انہوں نے کئی انبیاء کو قتل بھی کیا، کسی انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کیا، جیسے قرآن میں یقتلون انبیاء یقتلون النبیین بغیر حق، کہ ناحق کئی انبیاء کو قتل کیا، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ انہوں نے نافرمانی کی وجہ سے، کہ وہ فرما برداری کا حکم دیتے تھے تو یہ کیا کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے ان کی، تو حد سے تجاوز کرتے، کہ جو حکم جو حدود قیود بتائی گئی ان سے کیا نکل گئے، تو ان کے لیے کیا ہے اللہ کا غضب نازل۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ جو ایمان والے ہیں وہ بھی، اور جو یہودی ہیں، اب یہ جو اہل مکہ والے ہیں ان کو خطاب ہے، یہ تو پچھلوں کے لیے حکم ہو گیا، اب جو اہل مکہ یہ مدینہ میں یہودی تھے نا ان کو کہا گیا کہ ایمان والے بھی جو ایمان ہیں، اور یہودی بھی اور نصرانی بھی، اور آپ علیہ السلام کے زمانے میں ستارہ پرست بھی تھے، ان کو صحابی کہا جاتا تھا، جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے تو صحابی، تو ان کو کہا جو ایمان والے مومن بھی، مکہ سے جو آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے وہ بھی ہیں، اور یہودی جو یہاں موجود ہیں، نصرانی بھی مدینہ کے قریب موجود، یہ سب مسلمان ہی ہوتے، تو ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو ایمان لے آئے گا، ان میں سے جو ایمان لے آئے گا اللہ پر اور آخرت کے دین پر اور نیک عمل کرے گا، ان کے لیے کیا ہے، اجر۔ اصل یہ سارا قصہ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا، مدینہ کے یہودیوں کی
दावत देनी थी। यहूद नसारा जो थे ना करीब वाले, तो ये सारा बनी इसराइल ये कहते थे ना हम अम्बिया की औलाद हैं और हम पहले अम्बिया के तरीके पर हैं, तो उनको कहा जा रहा है तरीके पर हो तो फिर अब अल्लाह का हुक्म मानो। अब ये अल्लाह का आखिरी नबी आ चुका है, अल्लाह की आखिरी किताब आ चुकी है। अब तुम्हें इस बात का इल्म भी है कि अपनी किताब में पढ़ते भी हो, आगे जाकर जैसे ये 100 आयात तक किस्सा चलेगा ना, यारिफूना कमा यारिफूना अबना, कि अपनी किताबों में अपने दलाइल में इन चीज़ों के कराइन से इनको पता था कि नबी आखिरी नबी है। तो मुशरिकीन को मक्का तो पता नहीं था ना, शिरक में मुब्तला थे, इनको तो इल्म था ना, अपनी किताब इनके पास थी, पढ़ते भी थे सब कुछ। तो इनके लिए कहा गया कि जो अल्लाह पर ईमान लाए, यहूदी हो, नसरानी हो या साबी हो, आखिरत पर अच्छे अमल करे तो उनके लिए अजर होगा, न उनका खौफ होगा। तो खौफ के बारे में पिछली आयत में बताया था कि खौफ क्या है, आने वाली मुसीबत, जो आइंदा मुसीबत आएगी, यानी क़यामत का भी खौफ है, कब्र का भी खौफ है, हशर का भी खौफ है, फ़क्र का भी खौफ है, मुख्तलिफ़ किस्म के क्या हैं खौफ है कि इंसान को कि बाद में बेरोज़गार न हो जाऊँ, मेरे पास जो जवानी है ऐसे है तो बीमार न हो, जो सारे क्या हैं खौफ है। तो इसके लिए उन्होंने फरमाया कि जो नेक अमल करेगा ईमान के साथ, उन पर क्या होगा, कोई खौफ नहीं होगा। कि आगे अल्लाह के दरबार में जाने का भी तो खौफ है ना, कि अल्लाह के हुजूर खड़ा होऊंगा तो क्या कैसे पेश होऊंगा, ये भी क्या है खौफ है। तुम पर ये खौफ नहीं होगा, इत्मीनान कल्ब होगा। वला हुम यहज़नून, और हुज़्न कहते हैं उस चीज़ को जो छूट गई, पीछे गुजर गई हो, और आदमी बार बार सोचता रहे कि काश अगर यूं कर लेता तो ये ना होता, यूं कर लेता तो ये ना, तो उस पर भी इंसान को क्या होता है, गम होता है। तो उस वक्त इनको जो ईमान वाले होंगे इन पर गम भी नहीं होगा। तो ये कहा गया कि जो नेक अमल करेगा उनका। आगे वही अखज़ना मीसाक़कुम, कि जब इन्होंने में पढ़ा था पिछले रुकू में कि इन्होंने ये कहा था कि हमारे पास को किताब होनी चाहिए, हम उस पर क्या करेंगे, अमल करेंगे। तो वाइद वअदना मूसा 40 लैला, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन एतकाफ़ किया, अल्लाह ताला ने तौरात अता की। जब तौरात लेकर आए तो ये मुनकर हो गए, क्या हत्ता नरल्लाह, कि हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम अल्लाह को सामने न देखें। पहले मुतालबा किया कि किताब मिल जाए, हम क्या करेंगे, अमल करेंगे। जब किताब आ गई फिर कहते हैं हम अल्लाह को नहीं देख लेंगे, उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे। तो फिर भी इनकी जीत देगी कि आप अपने बंदों को 70 आदमी लेकर एक है मूसा अलैहिस्सलाम लेकर चले गए थे पहाड़ पर कि अल्लाह ताला को देखना है, अल्लाह से कलाम करना है। तो अल्लाह ताला ने क्या देखेंगे कि अल्लाह ने बिजली गिराई, सारे के सारे क्या हो गए, हलाक हो गए। फिर अल्लाह ने उनको जिंदा किया। इन लोगों ने कहा कि हमारे बस में नहीं है हम अल्लाह को देखें। जो 70 आदमी गए थे वापस आकर कहने लगे कि हमारे बस की बात नहीं है, हम अल्लाह को देखेंगे। बहरहाल इसमें यह है कि जो जिसको सहूलत आसानी हो उस पर अमल कर रहे, जहाँ मुश्किल हो छोड़ दें। ये अपनी तरफ से फिर इन्होंने ना घर ली बात कि किताब पर जहाँ जिसको सहूलत आसानी हो तो अमल कर ले, और जहाँ मुश्किल पेश आ जाए, मुश्किल मशक्क़त महसूस हो, अब सर्दी है वज़ू करना मुश्किल है, छोड़ देना चाहिए बात ये है। अब अपने मतलब की बात निकाल ली कि जहाँ मुश्किल पेश आ जाए तो फिर छोड़ भी सकते हो, अल्लाह ने ये कहा है। इन लोगों ने अपने को क्या था, अपने को यानी वहाँ तो गए, वहाँ तो देख ही ना सके, बात ही ना कर सके ना, जैसे पिछली आयत में वाज़ेह तौर पर था ना कि जिसमें ये है कि वो सारे के सारे मर गए। सुम्मा बअसनाकुम मिन बाद मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, ये है ना कि हत्ता नरल्लाह जानतन, कि हम ईमान नहीं आएंगे अल्लाह पर जब तक कि अल्लाह को सामने फ़अख़ज़तकुमुस साइक़ा, कि उनको बिजली की कड़क ने, बिजली की कड़की और वहीं सारे क्या हो गए, हलाक हो गए। तो सुम्मा बअसनाकुम मिन बाद, फिर हमने उनको जिंदा किया उनके मरने के बाद, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि वो शुक्र करें।